بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کائنات، اس میں بھرے رنگ، روشنی، نور، مہک، کائنات کی ہر خوبصورتی اللہ کی قدرت کی گواہی دیتی نظر آتی ہے، مگر یہ کائنات کے ہر رنگ، خوبصورتی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے روشن ہے۔ بے شک اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے لیے اس کائنات کو تخلیق کیا۔ اس کائنات کا ہر ذرہ اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہے اور اس کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت اور عقیدت میں اپنی ہی طرز کی مثالیں ہمیں تاریخ کے پنوں میں دیتا نظر آتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پتھر بھی محبت کرتے نظر آتے ہیں، درخت بھی محبت کی مثالیں دیتے نظر آتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جہاں کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتا ہے تو وہاں کائنات کی ہر چیز پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار بھی کرتے نظر آتے ہیں۔ مسند احمد کے اندر رقم ہے کہ حضرت یعلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ آرام فرما کے لیے رکے۔ بے شک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بند ہیں اور آپ آرام فرما رہے ہیں۔ ہم نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ ایک درخت اپنی جگہ سے اپنے آپ کو کھارتا ہوا اور بہت ادب کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوا اور دھوپ تھی اس وقت، مگر اس درخت نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کر دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آرام فرماتے رہے وہ درخت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ فگن رہا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ وہ واپس چلا گیا اور اپنی جگہ پر جا کر واپس لگ گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی بیدار ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، ایک درخت آپ کی بارگاہ میں آیا تھا اور اس نے آپ پر سایہ کر لیا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس درخت نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اجازت مانگی کہ اے میرے پروردگار، مجھے اجازت دے کہ میں تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ جل شانہ کی اجازت سے وہ آیا تھا اور میری بارگاہ میں سایہ کرنے آیا تھا، مجھے سلام کرنے کے لیے آیا تھا۔ کیا ہی خوبصورت منظر ہوگا کہ درخت بھی اللہ کی رضا سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت اور عقیدت رکھتے ہیں۔ بے شک حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ شام کے سفر پر روانہ ہوئے اور ایک ایسی جگہ آئی جہاں ایک معبد خانہ تھا، اور اس معبد خانے کا راہب جس کو سارے لوگ مانتے تھے وہ بہت عبادت گزار اور متقی آدمی تھا، اور ایک پہاڑ پر اس کا معبد خانہ تھا۔ معبد خانہ عبادت کرنے کی جگہ کو کہا جاتا تھا۔ جب ابو طالب اور وہ لوگ وہاں سے روانہ ہوئے تو وہاں راہب کبھی کسی کے سامنے نہ آتا تھا، کبھی کسی کے پاس نہ جاتا تھا، سارے لوگ اس کے پاس جاتے تھے۔ وہ اپنے معبد خانے سے نکلا اور دوڑتا ہوا آیا اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو چومنا شروع کر دیا۔ لوگ بہت حیران ہوئے کہ یہ تو کبھی اپنے معبد خانے سے نہیں نکلا، آج یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو بوسہ دے رہا ہے۔ لوگوں نے حیرت سے اسے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے؟ تو وہ راہب کہتا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے تو تمام پتھر اور درخت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کر رہے تھے، اور میں نے اپنی کتابوں میں یہ پڑھا ہے کہ یہ صرف اسی کے لیے ہوگا جو آخری نبی ہے، اور یہ رب عالمین کے رسول ہیں اور رب کائنات نے انہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ بے شک میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پتھر، درخت، نباتات، کائنات کی ہر شے محبت کرتی ہے۔ مستند ابو یعلا کے اندر بہت واضح رقم ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مولج آیا اور معاذ اللہ کہنے لگا، یا رسول اللہ، آپ بہت عجیب باتیں کرتے ہیں، کیا میں آپ کا علاج نہ کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میں تمہیں کوئی نشانی نہ دکھاؤں؟ وہ مولج کہتا ہے، دکھائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک کھجور کا درخت تھا۔ نبی کریم نے اسے اشارہ کیا اور وہ درخت اپنی جگہ سے اپنی جڑوں کو نکال کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کھڑا ہو گیا
اور جو مولج تھا اس نے یہ منظر دیکھا کہ تو وہ تو نبی ہیں، یہ وہ نبی ہیں جو درختوں کو اشارہ کریں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ جاتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب میں آپ کی کسی بات کو نہیں جھٹلاؤں گا، آپ کی ہر بات پر سر تسلیم خم کر دوں گا۔ بے شک میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو درخت بھی ہر بات مانتے ہیں، ہر ذرہ آپ سے محبت اور عقیدت رکھتا ہے، مگر ہم کب اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہوں گے؟ اللہ پاک ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔ میرے ساتھ یوں ہی روشن سفر پر چلنے کے لیے مجھے سبسکرائب کر لیں، انشاءاللہ بہت جلد آپ لوگوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔